حسین اور بانو بن حسن بھائی، اور اس کے علاوہ تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، خصوصاً ان کے لیے جن کے لیے آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں موجود نہیں، سبھی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذالک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج، استغفر اللہ ربی واتوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ایہا المکی المدنی الامی، صاحب وقار والسکینہ، المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو الکتاب المحکم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر آل محمد ہمارا آج کی اس مجلس اعزا کا انعقاد کرنا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ بسط کے ذکر آل محمد رب کائنات تمام مومنین و مومنات کی نیک دلی شرعی حاجات کو بر لائے، تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے، تمام مومنین خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، لبنان، سعودیہ میں موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجئے رب کائنات ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے، ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اس سے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عالم میں ہمیں ہمارا خدا دنیا سے اٹھائے کہ ہم سے راضی ہو، اس عالم میں مشہور فرمائے حضرات محمد و آل محمد ہم سے راضی ہوں، اور آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد بہرہ مند فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، کل آپ کے سامنے سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت کے اوپر گفتگو کی، شرف حاصل کیا تھا عظمت رسالت کے عنوان سے، کار پیغمبر کے حوالے سے۔ آج اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ کل ما قبل کے جملوں پر ہی ہم غور کر پائے کہ خدا تعالیٰ کس انداز میں اپنے پیغمبر کے مقصد بعثت سے ہمیں آشنا کر رہا، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ وہی خدا ہے جس نے اس پیغمبر کو مبعوث کیا۔ اس کی عظمت کو دیکھ کر اندازہ کرو، جس کی مخلوق ایسی ہے وہ خالق کتنا عظیم ہے، کہ جس کی کریشن اتنی بہترین ہے وہ کریٹر کتنا اعلیٰ ہوگا، جس کی مخلوق بے عیب ہے وہ خالق کتنا بے عیب ہوگا۔
اور ایک جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ خدا نے احسان کیا ہے مومنین پہ کہ اس ہستی کو انہیں دیا۔ احسان کرنا اس بات کی دلیل ہے کائنات ڈیزرو ہی نہیں کرتی اتنی اعلیٰ ہستی کو لینے کا، اب اگر خدا دے رہا ہے یہ اس کا عظیم احسان ہے، اور احسان کا تقاضا اسی صورت ادا ہو سکتا ہے کہ جب اس ہستی کو سمجھا جائے اور اس کی سیرت پہ چلا جائے۔ عزیز، پہلی چیز جو بتائی یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کار پیمبر بتایا، مقصد بعثت پیمبر کے اندر جو پہلی نبی کی ذمہ داری ہم تک پہنچائی وہ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ لوگوں پر آیات کی تلاوت کرتا۔ ہم تلاوت کریں باعث سے ثواب ہے، بہت تلقین ہے کہ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہم کریں گے ثواب ہوگا، نبی کرے اس کے کارے رسالت میں شامل ہے، نبی کی بنیادی ذمہ داری ہے آیات کی تلاوت کرنا۔ دو الفاظ ہمیں ملتے ہیں قرآن پڑھنے کے معنوں میں، بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، دو الفاظ، ایک قرأت قرآن کرنا، ایک تلاوت قرآن کرنا، ایسے ہی ہے جی، دونوں الفاظ ہمارے ہاں رائج ہیں قرآن پڑھنے کے معنوں میں، اس لیے ہم کہتے ہیں قاری قرآن، یعنی قرأت کرتا ہے قرآن کی، تلاوت، دونوں کا معنی ہے زیر زبر کے عین مطابق آیات کو پڑھنا، قرأت بھی تلاوت بھی، دونوں کا تقاضا ہے زیر زبر کے عین مطابق قرآن کو پڑھنا۔ مگر فرق کیا ہے؟ اگر تعریف ایک ہے تو الفاظ دو کیوں ہیں؟ بڑا حسین اور بہترین فرق ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ اسے کار پیمبر بنا کر کیوں بیان کر رہا۔ یہ تو کوئی بھی تلاوت قرآن کرے باعث سے ثواب ہے، تو نبی کے اوپر واجبی ذمہ داری کیوں بنا دی؟ نبی کے منصب کا تقاضا کیوں بنا دیا آیات کی تلاوت کرنا؟ اس کا پتہ ہمیں ڈیفینیشن کی گہرائی میں جا کر لگتا ہے۔ تفسیر کوثر علامہ محسن نجفی لکھتے ہیں دو الفاظ ہیں، ایک قرأت قرآن ایک تلاوت قرآن، فرق یہ ہے زیر و زبر کے عین مطابق پڑھنا قرأت قرآن ہے، زیر و زبر کے عین مطابق پڑھنا تلاوت قرآن، مگر فرق یہ ہے کوئی شخص بھی چاہے مومن و مسلمان نہ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، ہندو ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر زیر زبر کے عین مطابق قرآن پڑھے گا تو کہلائے گی قرأت قرآن۔ جو بھی کسی مسلک و مذہب پر ہے، چاہے قرآن پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا، چاہے ایمان نہ رکھے، اگر وہ زیر و زبر کے عین مطابق کوئی یہودی اور عیسائی بھی قرآن پڑھے گا تو وہ بھی کہلائے گا قاری قرآن۔ مگر تلاوت قرآن کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے قرآن پر ایمان رکھ کر اتباع کی نیت سے قرآن کو پڑھنا۔ توجہ ہے جان محترم؟ اگر نبی کی ذمہ داری ہوتی قرأت قرآن کرنا، بڑا آسان تھا، نبی ایک ہی مرتبہ قرآن کھولتے، پورا قرآن بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک سناتے، پکڑاتے چلے جاتے، منصب کا تقاضا پورا ہو جاتا۔ مگر کرنا کیا تھا؟ تلاوت قرآن، یعنی صرف قرآن کو زبانی نہیں پڑھنا تھا، اتباع بھی کر کے دکھانا تھا، ایک ایک آیت بھی دینی تھی، ساتھ پہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھانا تھا۔ لہٰذا اس وجہ سے 23 سال لگ گئے قرآن کی تلاوت کے تقاضے کو پورے کرنے میں۔ توجہ ہے جان محترم؟ یہی وجہ 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، 23 سال لگے تلاوت قرآن کا حق ادا کرنے میں، کہ نبی نے صرف سنا کر نہیں پکڑا کے چلے جانا تھا، جیسے جناب موسیٰ کی 10 کمانڈمنٹس سامنے پیش کی، سنائی، پکڑائی، منصب ختم۔ تلاوت قرآن کرنی تھی، ایک ایک آیت دینی تھی، اس پہ عمل کر کے دکھانا تھا، یعنی سیرت پیغمبر شامل تلاوت قرآن ہے۔ توجہ ہے جان محترم؟ یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے تو قرآن ہی کافی ہے، کیونکہ سیرت نبی شامل قرآن ہے۔ تو لازم تھا نا کہ جب نبی دنیا چھوڑ کر جائے، جہاں لکھا ہوا قرآن دے تو سیرت کا بھی تو کوئی متبادل دے۔ اسی لیے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، الفاظ کے طور پہ قرآن لے لو، میری سیرت کے طور پہ آل محمد لے لو۔ اللہم
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے سن محترم؟ تلاوت قرآن کا تقاضا ہے کہ سیرت پیغمبر شامل قرآن ہے. نبی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے قرأت قرآن کرنا نہیں لگائی کہ نبی ان کو ایک قاری کی حیثیت میں قرآن، اگر یوں ہوتا نبی قرأت قرآن کرتے قاری کی طرح بسم اللہ سے والناس تک قرآن سناتے چلے جاتے، پھر تو دنیا کہہ سکتی تھی صاحب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مثل ڈاکیے کے تھے، پیغام پہنچایا چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ جا سکتے ہی نہیں ہیں. تلاوت قرآن ہے، لفظ تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک ہر دور میں کوئی محمد نہ ہو. توجہ ہے اس نعمت؟ لہٰذا منصب کا تقاضا تھا تلاوت قرآن کرنا. دیکھیے نبی کے 4 کام بتائے خدا نے یہاں پر، 4 منصب کے تقاضے بتائے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 کام نبی کرنے آیا ہے. پہلی آیات کی تلاوت کرنے آیا، دوسرا تزکیہ نفس کرنے آیا ہے، تیسرا علم کتاب دینے آیا ہے، چوتھا علم حکمت دینے آیا. 4 کام اللہ نے بتائے. ان میں قرآن کہاں ہے؟ قرآن پہلی سٹیج پہ ہے. یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا ہے. یعنی جو نبی کی ٹوٹل منصب کی ذمہ داری ہے، جو نبی ہدایت دینے آیا ہے، وہ 4 حصے ہیں جس میں سے قرآن پہلے حصے میں موجود. اب اس کے بعد ہے تزکیہ، اس کے بعد ہے علم کتاب، اس کے بعد ہے علم حکمت. اب یہ تینوں چیزوں میں قرآن استعمال تو ہو سکتا ہے، مگر یہ تینوں چیزیں الگ ہیں، قرآن الگ ہے. نبی صرف قرآن دینے نہیں آیا تھا، نبی تزکیہ بھی کرنے آیا تھا، نبی علم کتاب دینے آیا تھا، کتاب علم، نبی حکمت دینے بھی آیا تھا. اب اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یعنی یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ صرف 1/4 ہدایت پہنچی ہے. توجہ ہے جان محترم؟ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کامل ہدایت تو آگے پہنچی ہی نہیں ہے. اب دیکھیے جس انداز میں خدا نے یہ 4 کار تذکرہ کیے ہیں، جس انداز میں یہ 4 منصب کے تقاضے بیان کیے ہیں، نبی نے بے عینے ہی 4 کام اسی انداز میں لوگوں کے آگے کیے بھی ہیں. نبی نے ہدایت کا آغاز کہاں سے کیا؟ آیات کی تلاوت سے. نبی کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے، آیات کی تلاوت شروع کر دیتے تھے. اب لوگ سننے والے سن رہے ہیں. ہوتا کیا تھا؟ بعض لوگوں کے دل پہ قرآن اثر کرتا تھا. قرآن کی یہ طاقت ہے کہ قرآن سینے میں اترتا چلا جاتا ہے. قرآن کا ظاہری اعجاز ہے. بہت سے اس وقت کے مسلمانوں کے آپ حالات اٹھا کر پڑھیں، بہت سو کے قبول اسلام کے اندر قرآن کا عمل دخل ہے. توجہ ہے جان محترم؟ کئی وہ بھی جو دل سے ہوئے، کئی وہ بھی جو نہ بھی دل سے ہوئے. یہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا اعجاز ہے. دل سے مانے نہ مانے، منہ سے بخن بخن کرنا پڑتا ہے. توجہ ہے جان محترم؟ لہٰذا آیات کی تلاوت کرتے تھے. لہٰذا لوگ اپنے بچوں کو منع کرتے، مت جاؤ مت سنو. کیوں؟ ڈرتے تھے. لوگ پتھر مارتے تھے کہ ہٹ جائیں یہاں سے، نہ پڑھیں. کیوں؟ ڈر ہوتا تھا حق اثر نہ کرے. 1400 سال گزر گئے، اہل باطل آج بھی ڈرتے ہیں، نہ جاؤ نہ سنو. کیوں؟ کہیں حق اثر نہ کر دے. توجہ ہے اس نے محترم؟ حق کی ایک تاثیر ہوا کرتی. لہٰذا پیغمبر نے جس انداز میں خدا نے حکم دیا، اس انداز میں آغاز کہاں سے کیا؟ آیات کی تلاوت سے. جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے قبول کیا، بہت سی دنیا نہیں ہوئی، سارے تو نہیں ہو گئے سن کے، جو ہوئے ان کے تزکیہ کیا. کہا اب اپنے اندر سے نجاستوں کو دور کرنا شروع کرو. بیٹیاں دفنانی چھوڑ دو، شراب پینی چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، جوا کھیلنا چھوڑ دو، یہ تمام جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اپنے لوگوں کا استحصال کرنا، ہمسایوں کے حقوق پامال کرنا، ایک دوسرے کے مال کو غصب کرنا، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا چھوڑ دو. یعنی تزکیہ نفس کیا، انہیں پاک کیا. جو پاک ہو گئے، بہت سے نہیں ہو سکے، جو ہوئے انہیں نبی نے علم سے سنوارنا شروع کیا، انہیں بتانا شروع کیا، انہیں سمجھانا شروع کیا، علم دینا شروع کیا. بہت سے علم نہیں حاصل کر پائے، پر جنہوں نے کیا پھر ان کو اگلی سٹیج میں حکمت عطا کی، ان کے درجوں کو بلند کرنا شروع کیا. عزیز، یعنی جس انداز میں نبی دیتے گئے، اس انداز نبی خدا کو حکم نے خدا نے جیسے دیا، نبی اس انداز میں کرتے چلے گئے. مگر کمال یہ دیکھیے، قرآن کہاں ہے؟ پہلی سٹیج پہ. قرآن کے بعد ہوتی ہے تزکیے کی نوبت.
یعنی یتلو علیہم آیات ہی تک نجاست دل سے نہیں جاتی، نجاست تو اس سے آگے تزکیے کی نوبت پہ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب میرے لیے قرآن کافی ہے، مانا کیا ہے؟ منہ سے اعلان کر رہا ہے کہ میں تو ابھی پہلی سٹیج پر ہوں۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اب اگر حیات پیغمبر کے ٹینیور میں، اس دور میں کبھی یہ کہا جائے تو امید کی جا سکتی ہے ابھی پہلی سٹیج پہ کھڑا ہے، ہو سکتا ہے کل کو پیغمبر اس کا تزکیہ کریں، اس پہ علم کی نوبت آ جائے، کل کو چل کے حکمت آ جائے۔ اب اگر کوئی نبی کی حیات ظاہر کے آخری دن کھڑے ہو کر کہے میرے لیے قرآن کافی ہے، وہ قرآن کے کافی ہونے کا اعلان نہیں کر رہا، وہ اپنی نجاست کا اعلان کر رہا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ درود پڑھیے گا محمد والا۔ وہ خود سے بتا رہا ہے 23 سالہ پیغمبر کی محنت میں اس نے پایا ہی کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر تو یہ جملہ یوں ہی کہہ دیا جائے تو جہالت ہے، اگر سوچ کے کہا جائے تو شرک۔ خدا کی قسم غور کیجئے گا۔ کیوں؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ قرآن ہمارے لیے کافی، مانا کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ جملہ ہے جو کربلا کی ابتدا بن گیا، یہ وہ جملہ ہے جس نے آل محمد کو دین سے نکالا، باقی دین قبول کیا گیا۔ یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، میں یوں ہی اس کے اوپر بحث نہیں کر رہا، یہ اس عقیدے نے پامال کیا آل محمد کے حقوق کو، یہ حرف آغاز مصائب آل محمد بنا یہ جملہ۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ تمام ہادیان الہی کی نفی ہے، یہ غدیر کی نفی ہے، یہ ایک جملہ۔ تو ہم اگر کوئی صاحب یہ کہے میرے لیے قرآن کافی، معنی کیا ہے؟ یعنی قرآن کے کل معنی سمجھ میں آ گئے، قرآن کے سارے مفاہیم سمجھ میں آ گئے؟ جملہ ذہن میں رہے، اگر یوں ہی کہہ دیا جائے تو جہالت ہے، اگر سوچ کے کہا ہے تو شرک ہے۔ ہم کس طرح کوئی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے؟ آپ ایک میٹرک کے بچے کے آگے ایک آپ ماسٹرز کا ایک مسئلہ لے کر آئیں، ماسٹر کی کلاس کا، وہ دیکھے گا نہیں سمجھ سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے احاطہ علم میں، اس کے احاطہ فکر میں، اس کے ذہن میں ابھی اس نے وہ علوم نہیں پڑھے جو ذہن کو اس حد تک تربیتی یافتہ کریں کہ جب وہ مسئلہ سامنے آئے تو وہ سولو کر لے۔ مگر اگر آپ ایک پی ایچ ڈی کے سامنے، ایک ماسٹرز کے سامنے آپ ایک میٹرک لیول کا مسئلہ لے کر آئیں، 10ویں جماعت کا، تو وہ دیکھتے ساتھ سمجھ جائے گا یوں ہے۔ وہ کیوں سمجھ گیا؟ کیونکہ اس نے اس سے اعلیٰ علوم پڑھ رکھے ہیں، جنہوں نے اس کے ذہن کو وہ قابلیت بخشی ہے کہ اب اگر یہ مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ یہ کامل انڈرسٹینڈ کر لیتا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ یعنی جب انسان کسی علم کے بارے دعویٰ کرے مجھے کاملاً سمجھ میں آ گیا، یعنی یہ دعویٰ ہے کہ میرے احاطہ فکر میں وہ علوم ہیں جو اس علم سے بھی بڑے ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ یہ میری فکر میں آ گیا۔ اب کلام الہی کو سمجھنے کا دعویٰ کوئی انسان کرے تو معنی کیا ہے؟ یعنی وہ یہ بتا رہا ہے اس نے وہ علوم پڑھ رکھے ہیں جو قرآن سے بھی وسیع ہیں۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اور یہ دعویٰ کرنا کلام الہی کے بارے، دیکھیں جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا، وہ آسمانی کتابیں ہیں، کلام الہی نہیں ہے۔ صرف قرآن کلام الہی ہے، زبور تورات وہ آسمانی کتب ہیں، کلام الہی نہیں۔ واحد قرآن ہے جس کو پیغمبر نے کلام الہی قرار دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے قرآن کافی ہے، یعنی وہ خود سے کہہ رہا ہے، اس کا کہنا یہ مطلب رکھتا ہے کہ وہ علوم جانتا ہے جو قرآن سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ جو یہ دعویٰ کرے وہ مشرک ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ لہٰذا یوں ہی کہہ دیا جائے تو جہالت، سوچ کے کہا جائے تو شرک۔ کیوں؟ بات پہنچے تو لطف لیجئے گا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے الفاظ کا مجموعہ، قرآن الفاظ ہے، بسم اللہ کی بے سے والناس کے سین تک قرآن کیا ہے؟ سارے الفاظ ہی الفاظ ہیں۔ چند الفاظ ہیں آپس میں ملتے ہیں تو آیت بنتی ہے، کچھ آیتیں ملتی ہیں تو سورت بنتی ہے، کچھ سورے ملے تو قرآن بن گیا، ایسے ہی ہے جی۔ الفاظ ہیں، لفظ کبھی بھی کہنے والے کے مطلب کو کاملاً نہیں پہنچاتے ہیں۔ ہمارا روزمرہ کا معاملہ، ہمیں پتہ چلتا ہے صاحب فلاں نے آپ کے بارے یہ کہا، ہم کہتے ہیں اچھا اس کی جرت، وہ تو خود یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ توجہ ہے؟
مسئلہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. 6 مہینے بعد ملاقات ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے صاحب آپ نے یہ کہا تھا. وہ کہتا ہے میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا. توجہ ہے جانے محترم؟ پتہ چلتا ہے مسئلہ تو کہیں کا کہیں پہنچ گیا, کہنے والا کہتا ہے میرا تو مطلب ہی نہیں تھا. مانا کیا ہوا؟ خالی الفاظ سے تو ہمارے ایک دوسرے کے کلام کی سمجھ نہیں آتی. توجہ ہے جناب؟ کیوں نہیں سمجھ آئی؟ وہ کہتا ہے میرا تو مطلب یہ نہیں تھا. پتہ لگا الفاظ ایک شے ہوتے ہیں, مطلب دوسری شے ہوتی. کیوں؟ خالی الفاظ پہنچے جھگڑا پڑ گیا. توجہ ہے جانے محترم؟ خالی الفاظ پہنچیں گے تو جھگڑا پڑے گا. اب سمجھیں 73 فرقے کیوں بنے. خالی الفاظ پہنچے تو جھگڑا ہوتا ہے. وجہ کیوں نہیں مطلب پتا چلا؟ کیونکہ لفظ پہنچے تھے, لہجہ نہیں پہنچا. توجہ ہے جانے محترم؟ لفظوں سے کبھی بھی معنی نہیں پہنچتا جب تک لہجہ ساتھ نہ ہو. دیکھیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, فوراً بات سمجھ میں آئے گی. کوئی دوست محبت میں ایک دوسرے کہتے ہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. معنی کیا ہے؟ وہ نیت کر رہا ہے قتل کی, وہ اس کو مارنا چاہتا ہے؟ نہیں, لہجہ بتا رہا ہے کہ محبت سے بات ہو رہی, دوستی سے بات ہو رہی, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. دوست آپس میں کہتے ہیں یہی ذرا الفاظ کو سنگین کر لیجئے, لہجے کی شدت بدلیں, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. الفاظ میں کوئی زیادہ نہیں ہوا, کوئی کم نہیں ہوا, معنی ٹوٹل بدل گئے. ایسے ہی ہے جی. کیوں؟ یہ معنی مکمل کیوں بدل گئے؟ لہجے نے معنی کو تبدیل کر دیا. پتہ چلا الفاظ کبھی بھی کامل معنی نہیں دیتے, کہنے والے کا جب تک لہجہ ساتھ نہ پہنچے. اب سمجھے کیوں پیغمبر نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اہل بیت. الفاظ قرآن سے لے لو, لہجے کے طور پہ آل محمد لے لو. بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد آل ما صلی علی محمد آل محمد. توجہ ہے جانے محترم کہ اگر خالی لہجے کی آپ بات کریں, اور یہ تو چلیے یہ تو قرآن ہے, یہ تو قرآن ہے اور قرآن کلام الہی ہے, ریپلیس کس چیز سے کیا گیا؟ قرآن کے ساتھ پیغمبر نے فرمایا تھا اہل بیت, کیا یہ گیا کہ اہل بیت نکال کے سنتی لگا لیا گیا کہ شاید اس طرح سے مکر ہو جائے, دھوکہ ہو جائے. یہ اتنا بڑا, میں نے عرض کیا, یہ اتنا عظیم دھوکہ ہے قرآن کے ساتھ اہل بیت کی نفی کرنا. یہ اس امت کے اوپر آج جو یہ کمبختی اور مصیبت ہے اس کی ساری بنیاد یہ ہے, ساری بنیاد یہ ہے کہ قرآن لیا گیا, اہل بیت چھوڑے گا. قرآن تو قرآن, چلیے اگر سنت بھی لگا لیں, سنت کیا ہے؟ کلام پیغمبر, عمل پیغمبر. کیا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے اگر اہل بیت نہ ہو؟ توجہ ہے جان محترم؟ بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے, بات کا معنی مفاہیم پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مولا رسول خدا کے سامنے صحابہ ایک شخص کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے, گھسیٹ کے لے کر آئے. شاعر تھا, پیغمبر کے خلاف نازیبہ نظمیں لکھتا تھا, پیغمبر کی ہجو لکھتا تھا, یعنی پیغمبر کے خلاف لکھتا تھا, پیغمبر کی توہین کے لیے لکھتا تھا. شاعر تھا, کافر مشرک شاعر. لے کر آئے, سرکار توہین رسالت کا مجرم پکڑا گیا, یہ آپ کی توہین کرتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا اقطع لسان, اس کی زبان کاٹ دو. اچھا, گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے, لے کر جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ایک ایک لگائی جا رہے ہیں. اس بیچارے کی حالت خراب ہو گئی. سامنے سے اس کی قسمت اچھی, سامنے سے آ رہے تھے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے ہی مولا امیر نے دیکھا اس کو مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں, آپ نے روکا, کہاں لے کر جا رہے ہو, کون ہے؟ کہا سرکار یہ وہ شخص ہے جو رسول کے خلاف لکھتا تھا, شاعر ہے, پیغمبر کی توہین یہ کرتا تھا, اسی کے اشعار کافر اور مشرک سناتے ہیں نبی کے خلاف, وہ یہ لکھتا تھا. آپ نے فرمایا اچھا تو نبی نے کیا کہا ہے؟ کہا سرکار نبی نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو. انہوں نے فرمایا اقطع لسان, اس کی زبان قطع کر دو. فرمایا اچھا یہ کہا؟ کہاں سرکار یہ کہا. آپ نے فرمایا چھوڑو اس کو. چھڑایا, بیچارے کی مار کھا کے حالت ویسی بری ہو گئی تھی, اس کو مولا نے ذرا حلیہ درست کروایا, اس کو کھلایا پلایا. مولا نے ایک بہترین سواری منگوائی, سواری منگوا کے جناب سلمان سے اس پہ اس کو بٹھایا. مولا نے کچھ مال لیا, باندھا, وہ اس کے حوالے کیا, اور آپ نے فرمایا یہ رسول نے فرمایا ہے تیرے ساتھ سلوک کرنے کے لیے. توجہ ہے جان محترم, بات سمجھیے گا. آپ نے فرمایا یہ سلوک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تیرے ساتھ یہ کیا جائے. بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے یہ کہا تھا, باقی مار رہے تھے, یہ مہربانی فرما رہے ہیں. اس نے کہا سرکار بڑا شکریہ, جان بچی, وہ بھاگا وہاں سے,
چلا گیا. صحابہ غصے میں، یا علی یہ آپ نے کیا کیا؟ رسول نے فرمایا تھا اس کی زبان کاٹ دو، آپ آگے سے اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. لہٰذا فوراً گئے نبی کے آگے، یہ دیکھیں آپ کے بھائی علی نے کیا کیا. فرمایا کیا کیا؟ کہا دیکھیے آپ نے کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو، وہ تو اس کو اتنا اچھا سلوک کر رہے تھے جیسے وہ بڑا کوئی با کمال ہے اور اس نے بڑے کوئی کارنامے انجام دیے. آپ نے فرمایا اچھا غصہ نہ کرو، انتظار کرو. آپ نے ان کو انتظار کا کہہ دیا. اگلا دن ہوا، صحابہ مسجد میں آئے، دیکھا وہی شاعر جو پیغمبر کے خلاف لکھتا تھا نماز کے اوپر کھڑا ہوا. حیران ہے کہ یہ تو مشرک تھا. نماز سے فارغ ہوا، جیب سے ایک پرچہ نکالا، لے کر رسول کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کی نعت لکھ کر لے کر آیا. توجہ ہے ذہن محترم. آپ نے اسے پرچہ لے کر صحابہ کو دکھایا، دیکھو صحابہ یہی میرا مطلب تھا. علی نے وہ زبان کاٹ دی جو پیغمبر کے خلاف چلتی تھی، وہ زبان جاری کر دی جو نبی کی عظمت کے ترانے پڑھتی ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. توجہ ہے ذہن محترم. فرمایا یہ میرا مقصد تھا. لہٰذا اگر آل محمد کو چھوڑ دیا جائے، قرآن تو ایک طرف، سنت بھی نہیں سمجھ میں آ سکتی. قرآن ایک طرف، حدیث کے مفاہیم کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا اگر آل محمد نہ. تو عزیز کام کیا ہے؟ تلاوت. تلاوت کیا معنی؟ زیر و زبر کے عین مطابق مگر اتباع کی نیت سے قرآن پڑھنا. قرات کیا ہے؟ زیر و زبر کے عین مطابق. مگر لطف دیکھیے، اور خدا کی قسم بڑے عظیم جملے تک لے کر جانا ہے، اگر آپ نے ساتھ چلے بڑا لطف آئے گا. دونوں کی ڈیفینیشن میں یہ چیز تو متفق ہے، یہ چیز تو ایک جیسی ہے، زیر زبر کے عین مطابق پڑھنا. ہاں آگے فرق یہ ہے کہ تلاوت ہے اتباع کی نیت سے. زیر زبر، اب خود ہی سوچئے کہ زیر زبر کے عین مطابق پڑھنے کے لیے قرآن کو کیا ٹھیک ہونا لازمی؟ ذہن انسانی کا ٹھیک ہونا لازمی. جس کی فکر ٹھیک نہیں ہے وہ یقیناً ٹھیک نہیں پڑھ سکتا. ایسے ہی ہے جی، تلاوت ہو چاہے قرات ہو، دونوں کے تقاضا ہے زیر و زبر کے عین مطابق پڑھنا. اور زیر و زبر کے عین مطابق پڑھنے کے لیے لازمی ہے ذہن ٹھیک ہو. آپ اور میں قرآن پڑھیں باعث ثواب ہے. پیغمبر کے مقصد بعثت پیغمبر میں ہے تلاوت قرآن. کب سے کب تک؟ کم از کم جب سے یہ آیت آئی تب سے آخری سانس تک نبی کی منصبی ذمہ داری ہے، ہدایت کی ذمہ داری ہے تلاوت قرآن. اور تلاوت قرآن کے لیے لازم ہے کہ ذہن ٹھیک ہو. توجہ ہے جان محترم. اب اگر نبی کی آخری سانس سے پہلے کوئی شخص نبی کے ذہن پہ شک کرے تو وہ نبی کے ذہن پہ شک نہیں کر رہا، پورے کار ہدایت پہ شک کر رہا. توجہ ہے جان محترم. اب خدا کی قسم میں ایک بڑا ادنا سا طالب علم ہوں، بڑا ادنا سا مطالعہ ہے، مگر خدا کی قسم میں نے جہاں کہیں پڑھا ہے نا کہ مظلوم کربلا نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا تھا، چاہے اپنے نے لکھا ہو چاہے پرائے نے لکھا ہو، یہی لکھا ہے حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کی تھی. توجہ ہے جانے محترم. تلاوت قرآن ہے تقاضائے ہدایت، یعنی حسین نو کے نیزہ سے ہدایت کر رہے تھے. توجہ ہے جانے محترم. یعنی کٹنے کے بعد بھی نو کے نیزہ سے حسین تلاوت کر رہے تھے. دیکھیے کمال نہیں ہو گیا؟ اسے کہتے ہیں امامت جو دلیل نبوت بن جائے، اسے کہتے ہیں امامت جو تحفظ نبوت کرے. مولائے مظلوم کربلا نے نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتایا، اے میرے جد محمد کے ذہن پہ شک کرنے والو، تم کیا سمجھتے ہو ہم ادنا بخار میں ہزیان بولتے ہیں؟ ارے ہم تو کٹ بھی جائیں تو قرآن بولتے ہیں. توجہ ہے جانے محترم. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم وہ ہیں کہ جو ادنا بخار میں ہزیان بولے؟ یہ وہ ہیں جو کٹ کے بھی قرآن بولتے ہیں. کمال دیکھیے، دھڑ ہے کربلا میں مگر شام اور کوفہ کے بازار میں ہدایت ہو رہی ہے نو کے نیزہ سے. توجہ ہے جانے محترم. اور طنز کیا اس دنیا پہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کے لیے اٹھتے ہیں.
معصوم نے نو کے نیزہ سے کیا کی؟ ہدایت، کیونکہ تلاوت ہے تقاضۂ ہدایت۔ مولا مظلوم نے نو کے نیزہ سے ہدایت کر کے بتایا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں ہدایت کرنے کے لیے تمہارے تختوں کی ضرورت ہے، تمہارے منصبوں کی ضرورت ہے؟ ہم تو وہ ہادی ہیں جنہیں ہدایت کرنے کے لیے اپنے جسموں کے کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کی ضرورت کہاں سے ہوگی؟ ہمیں تو کامل جسم نہیں چاہیے، وہ ہادیان الہی ہیں حسین ابن علی اور یہ محمد و آل محمد، کہ جنہیں حکومت تو ایک طرف، اب یہ دنیا فیصلہ کرے۔ 11 ہجری میں ہم نے علی کو مولا مانا، 61 ہجری میں ہمیں حسین سا خلیفہ ملا۔ دنیا نے 11 ہجری میں منمانی کی، 61 ہجری میں یزید سا خلیفہ ملا۔ اب دنیا خود فیصلہ کر لے کون فائدے میں رہا کون نقصان میں رہا۔ بے شمار توجہ ہے ہی محترم، 50 سال نے حق کو باطل کو واضح کر دیا کہ حق پر کون ہے اور نقصان پہ کون۔ تو عزیز، پہلا کام ہے تلاوت قرآن۔ جس انداز میں نے عرض کیا کہ جس انداز میں اللہ نے حکم دیا، پیغمبر اسی انداز میں کرتے چلے گئے۔ سب سے پہلا حکم تھا تلاوت قرآن کرنا، پیغمبر نے تلاوت کرنی شروع کی۔ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا، مگر ایک اکثریت تھی، نبی سے قرآن سنا، نبی کے دہن مبارک سے کلام الہی کو سنا۔ کیا سارے مشرک مکہ کے مسلمان ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیا کبھی کسی نے یہ کہا کہ صاحب یوں نہ کہا جائے کہ تلاوت پیغمبر سن کے سب مسلمان نہ ہوئے؟ کیوں؟ نہیں تو تلاوت پیغمبر پہ حرف جائے گا، ٹھیک تلاوت کرتے تو سارے مسلمان نہ ہو جاتے۔ توجہ ہے جان محترم؟ آگے بڑھیے، نبی نے تزکیہ کیا، کیا سب کا تزکیہ ہوا؟ نہیں۔ کئی اصحاب کو شراب پینے پہ سزا نہیں ملی، دیگر کاموں پہ سزائیں نہیں ملی، پتہ چلا تزکیہ سبھی کا تو نہیں ہو سکا۔ کبھی کسی نے کہا نانا صاحب یوں نہ کہو، کیوں؟ نہیں تو نبی کے تزکیہ کرنے پہ حرف جائے گا، ٹھیک تزکیہ کرتے تو ساروں کا تزکیہ ہو جاتا۔ آگے چلیے، نبی نے علم و حکمت دیا، کیا سبھی تک پہنچا؟ کئی جاہل مر گئے، مانا کیا ہوا؟ سب کا تو نہیں ہوا۔ کیا کسی نے کہا نا یوں نہ کہو؟ نہیں تو نبی کے علم و حکمت دینے پہ حرف جائے گا۔ تو یہی 4 کام تو نبی کرنے آیا تھا۔ جب ہر سٹیج کے اوپر نبی کی تربیت پہ حرف نہیں آتا تو کلی 23 سالہ ہدایت کے بعد اگر کوئی حق کو نہ مانے تو یہ نہیں کہا جا سکتا نہیں صاحب ان کی برائیاں نہ بتاؤ، نہیں تو نبی کی تربیت پہ حرف آئے گا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ نبی ذمہ دار نہیں ہے، نبی نے جس طرح کہا گیا نبی کرتے چلے گئے۔ نبی نے آیات کی تلاوت کی، کئی ایسے تھے جنہوں نے قرآن لیا، کئی ایسے نہ لے سکے، کئیوں نے ایسا شاندار لیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن سنو، مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں پر آئی ہے، کون سی سفر میں آئی ہے، کون سی حضر میں آئی ہے، کون سی کس کی شان میں ہے، شان نزول کیا ہے، کہاں آئی تھی، کس عالم میں آئی تھی۔ کئی ایسے تھے ساری زندگی گزر گئی، سورہ بقرہ یاد نہ ہو۔ تزکیہ کی نوبت آئی، پیغمبر نے تزکیہ کیا، کیا سبھی کا ایک جیسا ہوا؟ نہیں، کوئی ایسا بھی تزکیہ ہوا کئی ہستیوں کا، 1400 سال گزر گئے ہیں، عیب تلاش کرنے والوں کو کوئی عیب ہی نہیں ملتا ہے، اور وہ بھی ہیں جن کے سامنے جوان بیٹا کھڑے ہو کر کہتا ہے سزا وہ دے جو خود نہ پیتا ہو۔ علم دینے کی بات آئی تو کیا ہر کسی تک علم پہنچا؟ نہیں، وہ بھی شان علم تھی کہ مولا فرماتے ہیں مجھے ایک باب تعلیم کرتے تھے پیغمبر، میں 1000 باب کھول لیتا تھا۔ اور وہ بھی ہیں جو بیچارے گھر والیوں سے پوچھ کے مسئلے بتاتے رہے۔ حکمت کی باب آئی تو کیا ہر کوئی حکمت تک پہنچ سکا؟ نہیں، مخصوص تھے جو اس حد پر پہنچے کہ سلمان جیسی ہستی پتھر پہ بیٹھ کر ستاروں سے کھیل رہی ہے۔ لہٰذا ہر کسی کا مختلف فرق آیا، نبی کی تربیت پہ کہیں حرف نہیں آتا، نبی تقاضے کو پہنچاتے رہے، جس انداز میں خدا کہتا رہا پیغمبر آگے پہنچاتے رہے۔ مگر سوچنے کی بات ہے یہ ہمیں بتایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ جو نبی میں بھیج رہا ہوں، جو نبی میں نے مبعوث کیا ہے، وہ یہ 4 کام کرنے آیا ہے، یا اللہ ہمیں بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ ہمارا تو کام ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ، جو منع کرے منع ہو جاؤ۔ یعنی ہم نے تو اطاعت پیغمبر کرنی ہے، اور اطاعت ہوتی وہ ہے جہاں چوں چرانا ہو، آگے سے کیوں، کیسے، کس لیے، کس طرح، یہ اطاعت میں تو نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارا تو کام ہے جو نبی دے وہ کرو۔ یا اللہ تو ہمیں کیوں بتا رہا؟ اگلی آیت پڑھیے گا، 3ری آیت اسی سورہ کی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ،
اور یہ جو 4 کام ہیں صرف انہیں نہیں دینے جو سامنے ہیں، یہ ان تک بھی پہنچانے ہیں جو بعد میں ملحق ہوں گے. توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی یہ 4 کام ایسے ہیں جن میں استمرار ہے، یعنی یہ ایسے نہیں ہیں جو رک جائیں گے، نہیں، یہ ہدایت ہے. ختم ہوئی ہے نبوت، ہدایت ختم نہیں ہوئی. توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں؟ کیا اب لوگوں کو آیات کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا نبی کے جانے کے بعد لوگوں کو تزکیے کی ضرورت نہیں ہے؟ لوگوں کو علم و حکمت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہے ضرورت. تو اس کا مطلب ہے کہ جو رکی وہ نبوت تھی، مگر ہدایت کو تو چلنا ہے. اور جب خدا کہہ رہا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو بعد میں آئیں گے ان تک بھی آپ نے پہنچانا ہے. تو مقصد بعثت پیغمبر تو ختم نہیں ہوا، کیونکہ قیامت تک آنے والوں تک اس پیغمبر نے پہنچانا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ تو کس منہ سے کہا جائے کہ محمد تو چلے گئے؟ جب لوگ آئیں گے قیامت تک آنے والوں تک یہی 4 کام نبی نے پہنچانے ہیں، تو ماننا پڑے گا نا، محمد مصطفیٰ ہو یا نہ ہو، ہر دور میں کوئی محمد تو ہونا چاہیے جو 4 کام آگے پہنچا دے. توجہ ہے جانے محترم؟ اسی لیے کیوں کہا یہ 4 کام دے رہا ہوں. یا اللہ ہمیں بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو نے تو واضح فرما دیا کہ دیکھو تمہارا کام ہے فالو کرنا، نبی کا کام ہے پہنچا دینا. مگر نبی صرف پہنچانے آیا، نبی منوانے نہیں آیا. منوانا نبی کا کام نہیں ہے، بتانا نبی کا کام ہے. کوئی مانتا ہے، مانے، نہیں مانتا جہنم میں جائے. نبی کی ذمہ داری منوانا نہیں ہے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الجَّحِيمِ، ہم آپ سے اہل جہنم بارے سوال ہی نہیں کریں گے. اللہ نبی سے نہیں پوچھے گا کوئی جہنم میں گیا تو کیوں گیا، چاہے اکثریت نہ مانے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. خدا نے واضحاً کہہ دیا کسی صورت بھی نجاست طہارت سے نہیں مل سکتی، اس جیسی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی ہی کثرت میں کیوں نہ ہو. ڈرو اللہ سے اے لوگو، اے اہل عقل. یعنی چاہے نجاست جتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، طہارت مختصر کیوں نہ ہو، نجاست طہارت کے برابر نہیں آ سکتی. نبی کی زندگی تو 23 سال پہنچائی ہے، جناب نوح نے 950 سال ہدایت کی. کتنے لوگ سفینے پہ آئے؟ 80 افراد، 80 افراد. 950 سال، 950 ایئرز تبلیغ کی، ہدایت کی، 80 افراد پہنچے. اللہ نے باقی سارے غرق کر دی. خدا نے طوفان نوح کے ترازو میں تول کر بتایا دیکھو ہدایت کی قیمت کیا ہوتی. چاہے بے دین ساری دنیا ہو خدا ڈبو دیتا ہے، اہل حق چند ہی کیوں نہ ہو خدا عذاب کے سینے پہ بھی بچا لیتا. کیونکہ قدر ہے اہل حق کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ فمن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. سورہ نساء. اے پیغمبر جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اطاعت پیغمبر اطاعت توحید ہے. اور جو پھر گیا فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا. یعنی حق اسی کے ساتھ ہے، بچے گا وہ جو پیغمبر کے پیچھے چلے گا. جو نہیں چلے گا تو پیغمبر ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا. نبی اس لیے نہیں آیا سب کو بچا کے جنت میں لے جائے. توجہ ہے جانے محترم؟ نبی یہ 4 کام کرنے آیا ہے. جو فالو کرے گا وہ کامیاب ہے، جو پھر جائے گا تو نبی کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا. اب ایمان سے بتائیے گا کوئی نہ چلے نبی کے پیچھے تو مجسم زندہ نبی بھی اسے نہیں بچا سکتا. تو جسے زندہ نبی نہیں بچا سکتا اسے قبر پیغمبر کیسے بچا سکتے؟ کام اسی کا ہے جو نبی کی اطاعت کرے گا، نبی کے پیچھے چلے گا. تو ہمیں یا اللہ بتا ہی کیوں رہا؟ بس تو بھیج دے، تو کہہ دے یہ میں نبی بھیج رہا ہوں فالو کرو، بات ختم ہو گئی. تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ یہ آیات کی تلاوت کرنے آیا ہے، یہ تزکیہ کرنے آیا ہے، یہ علم و حکمت دینے آیا ہے. عزیز اسی لیے کہ ان کام اس منصب کو آگے چلنا ہے، اس منصب کی وراثت ہوگی، کسی کو اس کا نائب بننا ہے. کیونکہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اگلوں تک بھی پہنچانا ہے. چونکہ اس منصب کی نیابت ہے اس لیے خدا ہمیں اس منصب کے کار ڈیفائن کر رہا کہ یہ منصب کیا کیا رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ کل کو جسے بھی اس کا وارث بنانا ہو یہ دیکھ لینا کہ یہ کرنے آیا تھا.
وارث وہی ہوتا ہے جو وہی کام کرے کہ جو وہ کرے جس کا وہ وارث ہو. ڈاکٹر کی جگہ آپ انجینئر بٹھا دیں کہ صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں, لوگوں کو تو مارے گا. توجہ ہے؟ کیوں؟ لاکھ پڑھا لکھا ہو, وہ نہیں رکھتا کہ جس کا وہ وارث بن رہا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ انجینئر کی جگہ ڈاکٹر بٹھا دیں, صاحب بہت پڑھے لکھے باشعور ہیں, ہوں گے مگر چھت سر پہ آ کے گرے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں رکھتا جو جس کا وارث ہے اس میں موجود تھا. عزیز, فرعون و نمرود دنیا میں حکومت کر کے گئے ہیں, تاریخ اٹھا کر پڑھیں, بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے, بہترین ایڈمنسٹریٹر. یعنی فرعون نے اہرام مصر بنائے, آج تک دنیا حیران ہے کیسے بنا دی, صحرائے مصر میں فصلیں کھڑی کر دی. ایسے ہی ہے جی, نمرود دنیا کا پہلا ایڈمنسٹریٹر تھا جس نے درخت کاٹنے پر پابندی لگائی. اس کے دور میں فواروں میں, چوکوں میں فوارے تھے جن میں پانی آتا تھا. میرا تعلق لاہور میں شالامار باغ سے ہے, مغل بادشاہوں نے بنایا تھا. جب بنایا تھا تب اس کے فواروں میں پانی آتا تھا, اب نہیں آتا. توجہ ہے جانے محترم؟ کیا ایڈمنسٹریٹر ہوں گے. تو اب سمجھیے گا, جو وارث بنے اس میں وہی ہونا چاہیے جو اس میں ہو جس کا وہ وارث ہو. اب نبی یہ چار کام کرنے آیا ہے. نبی کا وارث ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے کہ جیسا قرآن نبی میں ویسا اس میں. اگر نبی پہ آیت آئے تو وہ بتا سکے آیت کہاں آئی تھی, کس لیے آئی تھی. توجہ ہے؟ نبی تزکیہ کرنے آیا ہے. وارث وہ ہو جو خود ایسا صاحب کردار ہو کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. نبی علم دینے آیا ہے تو وہ بھی باب مدینۃ العلم ہو. نبی حکمت دینے آیا ہے تو وہ بھی باب مدینۃ الحکمت ہو. اور فرعون کا وارث ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہو, سڑکیں بنا لیتا ہو, ڈاک چوکیاں بنا لیتا ہو, فوجیں کھڑی کر لیتا ہو, تھانے بنوا لیتا ہو. یہ سب کچھ فرعون کا وارث تو ثابت کر سکتی ہیں, محمد کا وارث ثابت نہیں کر سکتی ہیں. مصطفیٰ کا وارث وہ ہوگا جو وہی کچھ رکھتا ہوگا جو مصطفیٰ رکھتے تھے. لہذا لازم ہے کہ ہدایت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک تسلسل میں ویسا ہی کچھ موجود نہ ہو. یہی وجہ ہے عزیز, دیکھیے یہ چاروں کار کرنے کے لیے, ان چاروں کاموں کو انجام دینے کے لیے کیا کیا ہونا لازمی. اگر قرآن دینا ہے تو لازم ہے کہ قرآن لے کر آئے. اگر تزکیہ کرنا ہے تو لازمی ہے خود بھی معصوم ہو, اور لوگوں سے اس کام کو منوانے کے لیے شجاعت ہونا لازمی. جب تک شجاعت نہ ہو کافر و مشرکوں سے یہ کام منوائے نہیں جا سکتے. مولا علی نے فرمایا نبی جیسا شجاع کوئی تھا ہی نہیں. ہم جنگ کی سختیوں میں نبی کے ارد گرد سکون محسوس کرتے تھے. توجہ ہے جانے محترم؟ لازم ہے نا وارث پیغمبر کے لیے قرآن رکھتا ہو, توجہ ہے جانے محترم, شجاعت رکھتا ہو. تو وارث پیغمبر کے لیے یہ چیزیں لازمی ہیں. قرآن لے کر آئے, عصمت لے کر آئے, شجاعت لے کر آئے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس عالم اسلام میں جی رہے ہیں کہ جن کے نزدیک معصوم صرف بچے ہوتے. توجہ ہے جانے محترم؟ ان کے نزدیک معصوم صرف بچے ہوتے ہیں, اور بچے وہ معصوم ہوتے ہیں. دیکھیں شریف دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو حقیقی شریف ہو, ایک وہ جسے موقع نہ ملے. یہ بچے وہ شریف ہوتے ہیں جنہیں موقع نہ ملے. توجہ ہے جانے محترم؟ یہ وہ شریف ہوتے ہیں جنہیں موقع, جیسے ان کو موقع ملتا ہے ساری شرافت نکل جاتی ہے. مگر دیکھیے خدا نے کس طرح تینوں تقاضے ہی مسلمانوں کے معیار کے مطابق ہی پورے کر دیے. لازم ہے جو وارث پیغمبر ہو شجاعت لے کر آئے, عصمت لے کر آئے, قرآن لے کر آئے. اب سمجھیے کیوں علی ابن ابی طالب نے آتے ساتھ ہی نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا, تاکہ دنیا والوں دیکھ لو سیکھ کے نہیں پڑھ رہا, لے کر آ رہا ہوں. بچے ہے تو معصوم ہے, اور اجدر کو چیر کے بتایا کہ طاقت بھی وہاں سے لے کر آیا ہوں, یہاں نہیں سیکھ رہا ہوں. لہذا ہر اس مظہر کا مظاہرہ کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ وارث پیغمبر کون ہے, تاکہ دنیا دیکھ لے کہ استمرار کہاں ہے, کہاں پہ ہے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم, ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم کلو نا محمد کے ماننے والے. ہمارے ماننے کا معیار, ہم صرف محمد کو مانتے, ہم کسی اور کو نہیں مانتے. دنیا غلط فہمی کا شکار ہے, خدا کی قسم. لوگوں کو ہم سے تعجب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہوتا ہے یہ قوم عجیب ہے, جب بیٹھتی ہے علی علی,
جب تذکرہ کرتے ہیں علی علی، کتابوں میں علی علی، ممبر پہ علی علی، ہر جگہ علی علی. عزیز ہم علی کو نہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، کیونکہ علی کو ماننا اصلا نبی کو ماننا. توجہ ہے جان محترم، ہم نے اصلا نبی کو مانا ہے. کیوں ہم علی کو نہیں نبی کو مانتے؟ وجہ، علی نے نہیں کہا میں تمہارا مولا ہوں، نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں. توجہ ہے جان محترم. یا خدا کی قسم لوگ فضول زور لگاتے ہیں ہر کسی سے علی منوانے کے لیے. ضرورت کیا ہے؟ نبی نے علی کو اتنا عام نہیں کیا کہ ہر کوئی مان لے. نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا علی ہر کسی کا مولا، فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. علی ہر کسی کا نہیں ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جب نبی ہی مولا نہیں تو علی کیسے مولا بن جائے؟ لہذا اصلاً علی کو ماننا نبی کو ماننا ہے. دنیا کیوں غلط فہمی کا شکار ہے؟ میں نے عرض کی اس کی ایک بہت بڑی ٹیکنیکل ریزن. لوگ صحیح نتیجے پر پہنچے، لوگ جو ہمیں سمجھتے ہیں نا ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم کیوں تردید کریں، بات ان بیچاروں کے سمجھنے کی حد تک ٹھیک ہے، گو کہ ہم یہ مانتے نہیں ہیں، مگر ان کا یہ سمجھنا ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ علی کے فضائل ہم سے سنتے ہیں، نبی کے فضائل اپنوں سے سنتے ہیں. تو جو ہے جنم وہ بیچارے صحیح نتیجے پہ پہنچتے. میں کبھی نہیں کہتا وہ غلط نتیجہ نکالتے، صحیح منطقی نتیجہ یہی نکلتا اور یہی نکلتا رہے گا جب تک وہ یہی کریں گے. اگر صحیح جاننا چاہتے ہیں تو نبی کے بھی فضائل اسی ممبر سے سنیں جس سے علی کے فضائل سن. پتا چلے جتنے بھی فضائل پڑھ لو، آخر ہر کسی کو کہنا پڑتا ہے. مولا نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، غلام رسول ہوں. جس کا غلام علی جیسا ہے وہ آقا اپنی شان میں کیا ہوگا. دنیا صحیح سمجھتی ہے، وہ بیچارے ہم سے علی کے فضائل سنتے ہیں، جا کر سمجھتے ہیں صاحب یہ تو صرف علی علی. حقیقت یہ ہے، میں نے عرض کیا علی کو علی ماننا، نبی کو نبی ماننا. خدا کی قسم علی کو علی ماننا، نبی کو نبی ماننا. علی کو علی نہ ماننا علی کی نفی نہیں ہوتی، نبی کی نفی ہوتی. وجہ کیا ہے؟ ہماری مجبوری ہے ہر جگہ علی کو علی ماننا. توجہ ہے جان محترم. کیوں؟ علی کو علی بنایا کس نے ہے؟ نبی نے. دیکھیے نبی جو کہے نا وہ ایک دعویٰ ہوتا، نبی جو کہے وہ ایک دعویٰ، نبی جو منہ سے نکالے. بڑا لطف آئے گا یہ بات پہنچ گئی تو. نبی جو کہے وہ ایک دعویٰ ہے. کیوں؟ دیکھیے یا کوئی نبی بات کرے کسی کے متعلق، کوئی بات کرے، اگر وہ بات ٹھیک پروو ہو تو نبوت کی حقانیت ثابت ہوتی. اگر وہ بات پروو نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نبی کی نبوت نہیں بچتی. توجہ ہے؟ کیوں؟ حامل علم لدنی. دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں نے عرض کیا علی کو علی کس نے کہا؟ نبی نے کہا. توجہ ہے جناب. علی کو علی ماننا ہمارے مذہب کی مجبوری ہے، کیونکہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا علی کو علی ماننا مجبوری. ہوتا کیا تھا؟ رسول کے دور میں بچے پیدا ہوتے تھے، رسول مولا کے آگے، مولا رسول کے آگے لوگ لے آتے تھے، سرکار اس کا نام رکھ دیجیے. آپ فرماتے تھے عبداللہ نام رکھ لو. آپ دیکھیں تاریخ میں اٹھا کے آپ کو بڑے اس دور کے عبداللہ ملیں گے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن فلاں فلاں فلاں، سارے عبداللہ. کیوں؟ کل کو کچھ بھی ثابت ہو. توجہ ہے جان محترم، بات پہنچنی چاہیے، بڑا لطف آئے گا. دیکھیے ہوتا نہیں، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم نام رکھتے ہیں معصوم. بچہ پیدا ہوتا ہے ہم نام رکھتے ہیں معصوم. ہم کہتے ہیں یہ معصوم ہے، معصوم معصوم معصوم. جیسے ہی کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ شرارتیں کرتا ہے، ہم ہی کہتے ہیں او شریر ادھر آ، او شیطان ادھر آ. اب کوئی ہمارا گریبان پکڑ لے، صاحب آپ نے تو معصوم نام رکھا تھا، آپ نے تو کہا تھا معصوم، اب شیطان کہہ رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں صاحب ہم کوئی علم لدنی تھوڑا رکھتے ہیں. توجہ ہے جانے ہمارا کیا قصور؟ ہم تھوڑی جانتے ہیں کیسا ہوگا کیسا نہیں. نبی تو نہیں کہہ سکتا، مجھے کیا پتا کیسا ہوگا. توجہ ہے جانے نبی کہتے تھے عبداللہ رکھ دو. کیوں؟ نیک ہوگا تب بھی سچ ہے، نہیں ہوگا تو ہے تو خدا کا ہی. توجہ ہے جانے محترم. لہذا ہوا کیا؟ علی آئے، نبی نے کہا یہ علی ہے. علی مانا کیا؟ سب سے اعلیٰ. اب کوئی میدان ہو، چاہے میدان عصمت، میدان علم، میدان شجاعت، میدان خلافت، کوئی میدان ہو، ماننا مجبوری ہے علی کو علی.
کسی میدان میں اگر کوئی 1 انچ بھی علی سے آگے بڑھ جائے، علی علی تو نہ رہا. اب اگر علی علی نہ رہا تو کیا وہ نبی نبی رہا جس نے کہا تھا یہ علی ہے؟ لہذا علی کو علی ماننا نبی کو نبی ماننا ہے بنیادی طور پہ. اس لیے ہم نے مولا کائنات کی عظمت کا اقرار کیا ہے اور مولا علی کی عظمت کو مانتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے یہ علی ہے. اور ہم الحمدللہ پھر نبی کے بعد جب انتخاب کرتے ہیں تو ان 4 کار کو مد نظر رکھتے ہیں. یہ چاروں کار مد نظر ہوتے ہیں کس ہستی میں. مسلمان جسے بھی بنائیں مگر بنائیں اسے جس میں یہ چاروں کام کامل. یہ نہ ہو پہلے دن ہی بیٹھ کر کہہ دے دیکھو کبھی کبھار مجھ پہ شیطان سوار ہو جاتا، صحیح چلوں تو پیچھے چلنا، ادھر ادھر ہو جاؤں تم سیدھا کر دینا. اگر وہ سیدھا کریں تو ممبر پہ تو انہیں بیٹھنا چاہیے. توجہ ہے جانے محترم. لہٰذا چاروں کار ہم وہ مد نظر رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے ہم مانتے کلنا محمد کے قائل. یوں سمجھ لیجئے ہم مانتے ہی محمد ہیں، ہم صرف محمد کو مانتے ہیں. یا یوں کہہ لیں جسے مانتے ہیں اس کے لیے شرط ہے محمد ہونا. توجہ ہے جانے محترم. جسے مانتے ہیں اس کے لیے شرط ہے محمد ہونا. سبھی کو محمد مانتے ہیں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللہم صلی اللہ. مولا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابی کہنے لگا مولا یہ آپ کے جد نے کیا فرمایا کلنا محمد، ہم سبھی کے سبھی محمد ہیں. مولا یہ کن معنوں میں کہا؟ جبکہ ہم نے دیکھا ایک علی ابن ابی طالب تھے، وہ حسن مجتبیٰ تھے، حسین مظلوم کربلا تھے، سید سجاد علی زین العابدین ہوئے، امام محمد باقر ہوئے، اب آپ ہیں جعفر صادق. تو ہم نے تو مختلف دیکھے ہیں، ہم نے تو سارے افراد مختلف دیکھے ہیں، یہ کیوں فرمایا آپ کے جد نے ہم سب کے سب محمد تھے؟ آپ نے خدا کی قسم لطف آ جائے گا، معصوم کا جملہ ہے لہٰذا داد معصوم ہی کو ہوگی. معصوم مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا قرآن اٹھا کر لا. وہ قرآن لے کر آیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا سرکار قرآن ہے. کہا کھولتا چلا جا اور مجھے بتا کیا ہے. اس نے کھولنا شروع کیا. مولا سورہ بقرہ ہے، یہ آل عمران ہے، یہ نساء ہے، یہ عصر ہے. مولا نے فرمایا بند کر، یہ کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے. کہا اب بھی نہیں سمجھا ہے؟ اگر ظاہر میں دیکھو کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، اگر ایک دیکھو کلنا محمد، سبھی کے سبھی محمد. یہ سبھی کے سبھی محمد ہیں. دیکھا جائے تو افراد بدل جاتے ہیں، کردار ایک ہی رہتا ہے. وہ کردار جو سجا ہوا ہے یتلو علیہم آیاتہ سے ویزکیہم سے ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے، ان سے سجے ہوئے ہیں کردار. کیوں؟ کیونکہ اس ہدایت کو آخر تک جانا ہے. خدا کی قسم اگر پیغمبر کے بعد آل محمد نہ ہو تو عظمت رسالت پہنچتی ہی نہیں ہے مسلمان تک. یہ صرف اور صرف اس گھرانے نے بتایا. دنیا نے تو اپنے جیسا بنا لیا. دنیا نے واضح تنا، آج بھی لوگ تو صاحب معاذ اللہ پیغام دینے آئے تھے بس ہم جیسے تھے. میں نے کل عرض کیا مودودی نے لکھا پہلی وحی آنے پہ، اس نے کہا کہ پہلی وحی آنے سے پہلے نبی کو خود نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے جیسا بنا لیا. مولا رسول بیٹھے تھے مسجد میں، صحابہ سے کہا صحابہ میرے اس ہاتھ کی مثال کیا ہے؟ رسول نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا صحابہ میرے اس ہاتھ کی مثال کیا ہے؟ اب صحابہ عشق مصطفیٰ اپنا اپنا ہر کوئی کہنے لگا سرکار یہ تو سورج کی مانند ہے. کسی نے کہا موسیٰ کے ید بیضا کی مانند ہے. کسی نے کہا سرکار چاند کی طرح خوبصورت. کسی نے کہا پھولوں کی طرح ہے، گلاب کی طرح. ہر کوئی جو اس کے ذہن میں خوبصورتی کا تصور تھا نبی کے ہاتھ کی نسبت دیتا رہا. اتنے میں مولا امیر آ گئے. مولا امیر آئے. رسول نے فرمایا یا علی میں نے سوال کیا میرے اس ہاتھ کی مثال کیا ہے؟ مولا نے دیکھتے ساتھ کہا یا رسول اللہ آپ کے اس ہاتھ کی مثال کچھ نہیں ہے، آپ کے اس ہاتھ کی مثال آپ کا دوسرا ہاتھ ہے. توجہ ہے جانے محترم. سرکار آپ بے مثل و بے مثال ہیں. دنیا میں وہ مثال ہی نہیں ہے جو آپ کی ذات کے ساتھ دی جا سکے. خدا کی قسم سمجھ ہی نہیں آ سکتا کسی صورت بھی. اور میں نے کل بھی عرض کیا دشمن ہماری کیوں دشمنی، آئمہ کی دشمنی کیوں کی گئی؟ آئمہ کی دشمنی اصل میں دشمنی رسول تھی. آج جو آل سعود ہے آپ کے خیال میں ان لوگوں کو، ابھی آپ نے پاکستان میں خبریں آپ تک پہنچی ہوں گی، جلوسوں کو روکنے کے لیے کتنی منظم کوششیں کی جا رہی ہیں، بم دھماکے کر کے، مختلف سازشیں کر کے. وجہ انہیں حسین کی عزاداری سے خار کیا؟ حسین کی عزاداری ان کو تکلیف کیا دیتی ہے؟ لوگ یا حسین کہتے ہیں، اپنے سینے پہ مارتے ہیں، خود نوحے پڑھتے ہیں، خود کو زخمی کرتے ہیں، اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں. آپ کو تکلیف کیا ہے؟
توجہ ہے جانے محترم؟ نہ آپ کا لے کر کھاتے ہیں، نہ آپ کو کوئی تکلیف دیتے ہیں. وجہ سمجھیے، آل سعود بنیادی طور پہ جو ان کا مقصد یہ ہے نسل سفیان، یہ آل ابو سفیان ہے، یہ آل معاویہ ہے. ان کو تکلیف کیا تھی؟ ان کو اصل تکلیف تھی اشہد ان محمد رسول اللہ سے. امام کی آمد میں سفیانی کا تذکرہ ہے نا. سفیانیت کیا ہے؟ یہ منحوس آج کی سفیانیت ہے. کیوں؟ ابو سفیان کو اصل تکلیف تھی اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو خار تھی، ساری زندگی جنگیں کی، نہیں کچھ بن سکا. آخر میں ملعون مومن بھی ہوا، مسلمان ہوا، ظاہراً تو کیسا ہوا؟ حقیقتاً دل سے قبول نہیں کیا. موت دیکھی، مجبور ہو گیا. جناب جب رسول خدا مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے، مولا رسول باہر آئے، آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ لشکر کو نشیب میں، جو نچلی جگہ تھی نا، وہاں ٹھہرایا. ہمیشہ لشکروں کو بلند جگہوں پہ ٹھہرایا جاتا تاکہ اگر ایک دم کوئی رات کو حملہ کر دے تو یہ نہ ہو کوئی اوپر سے حملہ کرے، کیونکہ جب اوپر سے حملہ ہوتا ہے تو فلو ان کا ساتھ دیتا ہے جو اوپر سے آئے، جو نیچے ہوں ان کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوتا. لہٰذا ہمیشہ قافلے ٹھہرائے جاتے ہیں اونچی جگہوں پہ، لشکر اونچی جگہوں. پیغمبر نے نشیب میں ٹھہرایا تاکہ اوپر سے نظر آئے. پھر کیا سب صحابہ کو کہا ایک جگہ اکٹھے نہ بیٹھو، ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاؤ، تھوڑے تھوڑے نا، الاؤ جلا لو، بیچ میں آگ جلا لو جگہ جگہ، اور ارد گرد 8 10 12 افراد بیٹھ جاؤ فاصلے پہ. کیوں؟ کمال دیکھیے، نبی جانتے تھے اہل مکہ وہاں سے اوپر سے دیکھیں گے مصطفیٰ کا لشکر، وہ تھوڑے بھی بڑی تعداد میں نظر آئیں گے. توجہ ہے؟ وہاں ابو سفیان جناب عباس رسول کے چچا کے ساتھ آیا، اب منافقت سے اسلام قبول کرنا تھا. جیسے اس نے اوپر سے دیکھا نا اتنا عظیم لشکر، ایک مرتبہ اس کا تو پتا پانی ہو، اسے تو سمجھ آ گئی اب تو لڑائی نہیں جا سکتا ہوئی. فوراً ہی کہنے لگا واہ بھائی عباس، تمہارے بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا لی. آپ نے فرمایا منافق حیا کر، یہ حکومت نہیں ہے، یہ پیغمبری ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں؟ ڈر گیا، گھبرا گیا. کیا دیکھ کے؟ جگہ جگہ تھوڑے الاؤ جل رہے تھے. علماء نے کیا ہی خوبصورت اس کی تعبیر کی ہے. یہ آج یہ جو جگہ جگہ چھوٹی مجالس ہیں، یہ چھوٹی مجالس ہیں، یہ اور کچھ نہیں ہے، محمد کے الاؤ جل رہے ہیں. جیسے کل کا سفیان دیکھ کے ڈرتا تھا، آج کے بھی ڈر کے دیکھ کے موت پڑ رہی. بے شمار. توجہ ہے جانے محترم؟ کل کا ابو سفیان بھی انہیں دیکھ کے ڈرتا تھا، آج کے ابو سفیان بھی انہیں دیکھ کے موت آتی ہے، خوف زدہ ہوتے ہیں. لہٰذا کیا ہے؟ اسلام قبول نہیں کیا دل سے. یہی ہوا جب تیسری خلافت بنو امیہ میں گئی. یہ آیا جناب حمزہ کی قبر پہ، وہ قبر جس سے جناب سیدہ نے مٹی اٹھا کے سب سے پہلی خاک شفا کی تسبیح خلق کی تھی. اس قبر کو اس نے ٹھوکر ماری اور کہا ہاں حمزہ اب بتا کون بچائے گا مصطفیٰ کو. پہلے تو جناب مصطفیٰ کا حمزہ دفاع کرتے تھے، ابو طالب دفاع کرتے تھے. اس نے کہا اب کون بچائے گا. مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی صورت اشہد ان محمد رسول اللہ مٹ جائے. اسی لیے کل میں نے آپ کے سامنے چوتھے امام کا واقعہ بیان کیا. جب بازار کوفہ میں طنز کیا گیا کہ یبن الحسین لمن غلب، حسین کے بیٹے کون غالب رہا، آپ نے فرمایا آذان ہونے دے. اگر آذان میں ابو سفیان کا نام ہو سمجھ لینا ہم ہار گئے، اگر مصطفیٰ کا نام ہو سمجھ لینا ہم جیت گئے. محمد کا نام باقی رکھنا فتح ہے محمد و آل محمد کی. آل محمد کی فتح ہے مصطفیٰ کا نام، موت ہے ابو سفیان کے لیے. یہ آج کی سفیانیت کو کیوں موت ہے؟ حسین کے تذکرے سے. مسئلہ یہ ہے ہم سے ان کو ضد یہ ہے. دیکھیے ان لوگوں نے اصل میں آل سعود نے گزشتہ کچھ عرصے میں انہوں نے پیغمبر کے جتنے فزیکل آثار دنیا میں تھے وہ مٹانے شروع کر دیے. وہ سب مٹا رہے. جہاں جناب ختیجۃ الکبریٰ کا گھر تھا آج وہاں عوامی واش روم موجود ہے. دیکھیے عیسائیوں پر آج بدقسمتی کا یہ لمحہ ہے کہ عیسائی جناب عیسیٰ کے جتنے فزیکل آثار دنیا میں تھے وہ مٹ گئے ہیں. اب عیسیٰ صرف کتابوں میں. لہٰذا نئی آئیڈیالوجی عیسائیوں میں آ رہی ہیں اور اب عیسیٰ کی نفی ہو رہی ہے. کون سا عیسیٰ؟ عیسیٰ نام کا تو کوئی شخص دنیا میں گزرا ہی نہیں. اب ڈیفینڈ کرنے کے لیے عیسیٰ کی پرسنالٹی کو ان کے پاس سوائے کتابوں کے اور کچھ نہیں. مگر آج سے 70-80 سال پہلے تک وہ گلیاں باقی تھی جن میں پیغمبر چلا کرتے تھے، وہ دروازے باقی تھے جو نبی کھولا کرتے تھے، وہ کھڑکیاں باقی تھیں جنہیں نبی ہلایا کرتے تھے.
وہ سارے گھر، نبی بیٹھتے کہاں تھے، نبی اٹھتے کہاں تھے، آپ کا گھر کہاں تھا، شادی کہاں پر ہوئی، نبی کہاں لیٹے کہاں بیٹھے، وہ جگہیں موجود تھیں. آل سعود نے بڑی ترتیب سے ان تمام چیزوں کو مٹانا شروع کیا. اب حرم کو اس انداز میں ایکسپینڈ کرنا شروع کیا اور مسجد نبوی کو کہ نبی کے باقی ماندہ آثار بھی مٹتے چلے جائیں. ان کی بنیادی کوشش کیا ہے؟ نبی کے سارے فزیکل آثار دنیا سے مٹ جائیں. یہ ہے آل سفیان. مقصد ہے مصطفیٰ کے آثار کو مٹانا، تاکہ اگر دنیا آگے چلے 60-70 سال بعد اٹھ کر کہہ دیا جائے کون سا محمد، کوئی نہیں گزرا دنیا میں، باتیں بنائی گئیں. توجہ ہے ایذان محترم؟ یہی وجہ ہے کہ میں عرض کروں مصطفیٰ کے بعد مولا امیر کے پاس اقتدار آیا، مولا نے اپنی ولایت نہیں منوائی. مولا نے کسی سے یہ نہیں کہا مجھے امیر المومنین، مجھے امام خلیفہ بلا فصل مانو. نہیں، آپ نے جنگ جمل لڑی، آپ نے نہروان لڑی، آپ نے صفین لڑی اشہد ان محمد رسول اللہ بچانے کے لیے. کربلا حسین نے لڑی رسول بچانے کے لیے. آل محمد نے مقصد بنا لیا اچھا تم مصطفیٰ کو مٹاتے ہو، ہم کٹ جائیں گے مصطفیٰ کو بچائیں گے. آج انہیں حسین کے جلوس سے کیا دشمنی ہے؟ مسئلہ یہ ہے ان کے لیے موت ہے، وہ مصطفیٰ کو مٹانا چاہتے ہیں. ہم آگے بڑھ کے نواسہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. جب نواسہ پیغمبر کا ذکر ہی نہیں مٹے گا تو مصطفیٰ کا کیسے مٹے گا؟ توجہ ہے ایذان محترم؟ لہذا یہ دشمنی ہے کہ ہم حسین نواسہ رسول، جب نواسہ رسول کا ہی ذکر نہیں مٹنا تو رسول کا ذکر کون مٹا سکتا؟ یہ ہم سے دشمنی ہے، مگر ہم کامیاب ہیں. ہمیں قتل ہونا ہماری ناکامی نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا باقی رہنا ہماری کامیابی. اس دن شیعت ناکام ہوگی جس دن اذانوں سے مصطفیٰ کا نام مٹ گیا. ہماری کامیابی یہ ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہمیں قتل کرنے والے بھی ہمیں قتل کرتے ہیں جا کر اذان میں مصطفیٰ کا نام دیتے. تو پھر کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ الحمدللہ ہم کامیاب ہیں. عزیز بس مقصد یہ ہے، 4 کام بتائے. میں نے عرض کیا نبی نے چاروں ترتیب سے کیے، پہلے آیات کی تلاوت، پھر تزکیہ، پھر علم، پھر حکمت. ہر مومن کے اوپر فریضہ ہے اپنی زندگی میں یہ 4 کام اس انداز میں ضرور کرے. قرآن سے مدد حاصل کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، خباثتوں نجاستوں گناہوں کو نکالے، علوم آل محمد سیکھے اور حکمت کے درجے پر فائز. ہر کسی کا یہ فریضہ ہے، یہی مقصد بعثت پیغمبر ہے. اور یاد رکھیے سیرت آل محمد پہ چلنا واجب ہے. ہمیں صرف انہیں ماننا نہیں ہے، ہمیں ان کی ماننی بھی ہے. دنیا ہمیں قتل کرتی ہے کیونکہ ہم شیعہ ہیں، کیوں نہ ہم جیئیں بھی اس لیے کہ ہم شیعہ ہیں. توجہ ہے ایذان محترم؟ لہٰذا آل محمد نے بچایا ہے مصطفیٰ کو، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزیز انتہائی مشکل بچایا. 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کی آل کو وہ قربانیاں نہیں دینی پڑی جو اس نبی کے بیٹوں نے دی ہیں. اور دیکھو بیٹے قربانیاں دیں سمجھ میں آتا ہے، مصطفیٰ کی بیٹیوں نے قربانیاں دی. ہمارا سلام ان ننھے گالوں پر جو کربلا سے لے کے شام تک رنگ تبدیل کرتے ہوئے، ہمارا سلام ان مقدس سروں پر جن پر چادریں نہ رہیں، ہمارا سلام اس مظلوم بیمار بدن پہ جو شام تک تازیانے کھاتا ہوا گیا. عزیزو اس عالم میں قید کیا گیا، خدا کی قسم قافلے چلائے جاتے ہیں، یہ واحد قافلہ تھا جسے بھگایا گیا، اونٹوں پر بٹھا کے اس انداز میں بھگایا گیا کہ ہاتھ پسے گردن ماؤں کے بندھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گودوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. جب بھاگنے شروع ہوئے نا اونٹ، جگہ جگہ معصوم مقدس بچے زمین پہ گرتے چلے گئے، اونٹوں کے اندر پامال ہوتے چلے گئے. قافلہ نے نہ رکنا تھا نہ رکا. بے بس مائیں پیچھے مڑ کر بے بسی سے کہتی تھی جا علی اصغر کا صدقہ، جا علی اکبر کا صدقہ. عزیز قافلہ چلتا رہا، کوفہ سے شام تک چھوٹے چھوٹے مزار بنتے چلے گئے. عزیزو ایسے میں ایک وہ بھی وقت آیا کہ جب حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ زمین پر گر، سکینہ جب زمین پہ گری نا تو وہ قافلہ جو کسی بچے کے گرنے پہ نہیں رکا، سکینہ کے گرنے پہ بھی نہیں رکا، مگر قدرت نے 2 کام دکھائے. ایک حسین کے نیزے والا سر، وہ جو نیزہ جس پہ سر حسین تھا وہ زمین میں گڑ گیا. دوسرا کام یہ ہوا بھاگتے اونٹ سے جناب زینب نے خود کو زمین پہ گرا لی. عزیزو خدا کی قسم تصور تو کرو، 55 سال ہے سن بی بی کا،
55 سال کی ضعیفہ اگر اس انداز میں زین سے زمین پر آئے کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں، بی بی کس شان سے زمین پر آئی ہوگی؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے شانے کٹا کر عباس منہ کے بل زمین پر آیا، بے عینے ہی ویسے بی بی زمین پر قافلہ روکنا مجبوری ہو گئی۔ قافلہ روکا، شمر نے کہا سوار ہو، بی بی نے کہا میں سوار نہیں ہوں گی، کہا نہیں قافلہ نہیں رکے گا، ہمیں جلد از جلد پہنچنا ہے۔ بدبختوں کو اتنا لالچ تھا انعام کا، ہم جا کر لالچ نے کہا سوار ہو، بی بی نے کہا نہیں سوار ہوں گی جب تک میری بچی کو لایا نہیں جائے گا۔ اس بدبخت نے دیکھا بی بی سوار نہیں ہوتی، اس نے ہاتھ میں تازیانہ لیا، بیمار امام کے آ کر ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا چلانے کے لیے، تازیانے مار رہا ہے۔ مولا نے کہا جتنے تازیانے مار لے تب تک نہیں چلیں گے جب تک ہماری بچی کو لایا نہیں جائے گا۔ سکینہ حسین کے سینے کا تعویذ ہے، وہ حسین کی یادگار ہے، لے کر آنا پڑے گا۔ مجبور ہو گیا، اس نے کہا جا بی بی اپنی بچی کو لے آ۔ ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ پیچھے جنگل میں آئے، جیسے ہی جنگل میں آئی نا، بی بی نے عجیب منظر دیکھا کوئی ضعیفہ ہے، گود میں سکینہ کو لیا ہوا ہے، سکینہ دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں کیا بتاؤں میرے بابا کو کیسے ذبح کیا گیا۔ میں کہتی رہی نہ مارو ظالموں، میرا بابا پیاسا ہے، کسی نے حیا نہ کیا، مجھے تماچے مارے گئے، ہماری چادروں کو چھینا گیا، میرے دروں کو چھینا گیا۔ سکینہ سکون سے مسائب پڑھ رہی ہے اور وہ بی بی تسلیاں دے رہی ہے۔ ابھی تک کسی نے سکینہ پر رحم نہیں کیا تھا، ابھی تک صرف سکینہ کو مارا گیا تھا، پہلی مرتبہ کوئی سکینہ سے پیار کر رہا ہے۔ جناب زینب عالیہ کا دل بھر آیا، کہا بی بی میں تیری بڑی ممنونہ مشکور ہوں، تو نے میری بچی پہ رحم کیا، میں زہرا کی بیٹی تجھے زبان دیتی ہوں، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گی۔ جب کہا نا زہرا کی بیٹی، ایک مرتبہ کہا کس کی بیٹی؟ کہا زہرا کی بیٹی۔ ایک مرتبہ چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب پہچان تیری ماں زہرا ہے، تو اکیلی نہیں جا رہی، زہرا تیرے ساتھ جا رہی ہے۔ عزیزو اب جو سکینہ کو لایا گیا نا، تو اب سکینہ کو اونٹ پر بٹھایا نہیں گیا، اب ظالموں نے اونٹ کی پشت سے سکینہ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اب جو اونٹ کو بھگایا جاتا ہے، اگلی منزل پہ قافلہ رکتا ہے، قافلے کو روکا گیا، اونٹ کو بٹھایا گیا، اس عالم میں سکینہ کو اتارا کہ سکینہ بے ہوش تھی، اونٹ کی پشت خونے سکینہ سے رنگین ہو رہی۔ ماتم حسین، ماتم دلوں میں رہے بے قراروں کا ماتم، کام جو ہے بے کفن کربلا کی زمین پر، آؤ کریں ان غم کے ماروں کا ماتم۔ سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو عماس، ماں نہیں ہے چین یہاں پر وطن چلو عماس۔ بلا قصور برے گھر کو قتل کر ڈالا، یہ انتہا ہے کہ اصغر کو قتل کر ڈالا،
یہاں بسے ہیں ستمگر وطن چلو عماس اماں لگی ہے پیاس سکون اماں جان نہیں ملتا ملتا یہ کیسا دیس ہے پانی یہاں نہیں ملتا ملتا یہاں بسے ہیں ستمگر وطن چلو عماس اماں یہ مہمانوں پہ کیا ظلم ڈھائے جاتے ہیں رسن میں باندھ کے در در پھرائے جاتے ہیں یہاں تو جینا ہے دوبر وطن چلو عماس اماں اسیر ہوگا نہ ہم سا کوئی زمانے میں گزر ہی جائے گی کیا عمر قید خانے میں ہے یاد آتا مجھے گر وطن چلو عماس اماں کوئی گھڑکتا ہے سیلی کوئی لگاتا ہے کوئی گلے کی رسان کھینچ کر ستاتا ہے کوئی دکھاتا ہے خنجر وطن چلو عماس اماں کہاں ہے آن محمد میرے چچا ہے کہاں کہاں گئے علی اصغر کو لے کے بابا جان کہاں ہے قاسم و اکبر وطن چلو عماں سکینہ اس وقت کے جب کہ زینب
دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے، محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں، مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کاروان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں، میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں، بابا جان میری دا مانگتی رہ گئی، بام و در سج گئے جیتے جی مر گئی، چل گئے شام میں نہ نظر کر میرا، مر گیا نادوان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر جھکاؤں کہاں، ہاتھ کانوں پہ ہے نیلے گالوں پہ ہے، اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان، اے میرے بابا جان ہو رہی جھکاؤں کہاں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ۔